اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 28ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک پوری مکمل 9 صورتیں موجود ہیں۔ اسٹارٹ لیتے ہیں ہم سورہ مجادلہ سے، اور یہ اس میں جو ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 6 تک۔ پہلے رکوع میں حزب اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ اس میں شامل ہر فرد اختلافی رائے کا اظہار اس فورم پر کرتا ہے جسے اختلافات حل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی دوسری سطح پر اختلافات کا بیان اجتماعیت میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ ایک خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اظہار کر لیا، یعنی قسم کھا کر کہا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح محترم ہو۔ دور جاہلیت میں اظہار کرنے سے ایک شخص کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے شوہر بوڑھے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، پورا خاندان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، آپ اس مسئلے میں کوئی رعایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شریعت میں اس مسئلے کے بارے میں ہدایت نہیں آئی، فی الحال اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو۔ بجائے اس کے کہ وہ خاتون کہیں اور جا کر شکایت کرتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ادب و احترام کا پورا لحاظ کرتے ہوئے بحث کرتی رہیں۔ اللہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور اظہار کے حوالے سے شریعت کی ہدایت عطا فرمائی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کفارہ ادا کر کے شوہر بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 7 سے 13 تک۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حزب الشیطان یعنی منافقین اپنے اختلافات کو بااختیار فورم پر بیان کرنے کے بجائے دیگر لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ نجوہ یعنی خفیہ سرگوشیوں کے ذریعے ان کا مقصد جماعت میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان سرگوشیوں کے ذریعے وہ دوسروں کو گناہ اور زیادتی اور قیادت کے احکام کے خلاف ورزی کا مشورہ دیتے ہیں۔ دینی اجتماع کے دوران ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اشاروں سے اور ایک دوسرے کو کونیاں مار کر اجتماع کی کارروائی پر طنز کرتے ہیں، دبے الفاظ میں نازیبہ کلمات ادا کر کے کارروائی کے اثرات کو زائل کرنا چاہتے ہیں۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اگر کسی ساتھی پر اجتماع کی کارروائی کا اثر ہوا ہے تو اسے زائل کر کے جائیں۔ ایسے بدبختوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ جب حکم دیا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو ایسا کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ جب مجلس برخاست ہو تو فوراً اٹھ جایا کرو، اللہ تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 14 سے 22 تک۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ منافقین دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو یہ ان سے کوئی رعایت حاصل کر سکے۔ البتہ منافقین نہ اہل حق سے مخلص ہوتے ہیں اور نہ ہی دشمنان حق سے۔ اس کی اولین ترجیح اپنے مال، جان اور اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ روز قیامت مال اور اولاد انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔ جب ان سے باز پرس کی جاتی ہے کہ مخالفین حق سے کیوں دوستی رکھتے ہو تو جھوٹی قسم کھا کر کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ شیطان نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ شیطان کی یہ جماعت ذلیل ہو کر رہے گی کیونکہ اللہ نے طے فرما دیا ہے کہ آخرکار غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کا ہوگا۔ سچے مومن ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جو دین کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا کوئی اور رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ایمان کی حقانیت ان کے دلوں میں ثبت کر دی ہے اور قرآن کے فیض سے اس ایمان کو اور تقویت دی ہے۔ ان کے لیے سدا قائم و دائم رہنے والے جنت کے باغات ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ کی عنایات پر راضی ہیں۔ بلا شبہ اصل کامیابی اس حزب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے جس میں باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان موجود ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 تک۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ ان جرائم کی سزا دینے کے لیے جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا تو انہوں نے بغیر جنگ کیے ہتھیار ڈال دیے، اور اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ بغیر جنگ کے دشمن سے حاصل ہونے والے مال
پر غنیمت کا نہیں بلکہ فے کا اطلاق ہوتا ہے۔ مال فے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کل کا کل مستحقین پر خرچ ہوگا، تاکہ دولت کی گردش صرف عمرہ کے درمیان نہ ہو بلکہ اسے محرومین تک بھی پہنچایا جائے۔ مزید ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طرح سے حجت ہے جس طرح قرآن کی احکامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے ان مہاجرین کو دیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال اور گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ آفرین ہے ان سارے مدینہ کے لیے جنہوں نے تنگ دست ہونے کے باوجود مہاجرین کی بھرپور نصرت کی۔ بلا شبہ نفس کی ترغیبات پر قابو پا کر اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ وہ مسلمان بھی لائق تحسین ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ زندہ اور وفات شدہ تمام مومنوں کی بخشش فرما اور ہمارے دلوں کو مومنوں کے خلاف ہر کدورت سے پاک کر دے۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 17۔ غزوہ بنو نذیر سے قبل منافقین نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ جنگ ہو یا جلا وطنی ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جھوٹے اور بزدل منافقین کسی بھی صورت میں یہود کا ساتھ نہ دیں گے۔ وہ یہود کے ساتھ شیطان والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ جب انسان یہ جرم کر بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے جرم سے اعلان براءت کرتا ہے۔ روز قیامت جرم کرنے پر جرم پر اکسانے والے دونوں کا بدترین انجام ہوگا۔ رکو نمبر 3 آیات نمبر 18 سے 24۔ تیسرے رکو میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کل یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، تو اسے آخرت کے لیے مال اور جان کی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انسان کی عظمت دراصل اس روحی ربانی کی وجہ سے ہے جو انسان کے جسمانی وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ کا ذکر ہے۔ جو نسبت نصیب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو مجروح کر کے خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب وہ انسان نہیں محض ایک حیوان بن جاتے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ اللہ کے روب سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاتا۔ سورہ اعراف آیات نمبر 143 میں یہی تاثیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی کی بیان کی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ گویا کلام ربانی کی وہی تاثیر ہے جو تجلی ذات ربانی کی ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی کئی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ میں حق کے دشمنوں سے نفرت کی تلقین کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 6۔ یہ سورہ مبارکہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئے۔ سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے، مسلمان اچانک مکہ پہنچ جائیں، اہل مکہ کو مقابلے کی تیاری کا موقع نہ ملے اور بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ مکے میں تھے۔ آپ نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دیں تاکہ وہ ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے سرداران قریش کو ایک خط کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع دینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کوشش کی اطلاع ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا گیا کہ حق کے دشمنوں سے ہمدردی انسان کو راہ حق سے دور کر دے گی۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہا کہ ہم تم سے اس وقت تک اعلان بیزاری کرتے ہیں جب تک تم اللہ پر خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ ہمیں اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 7 سے 13۔ اس رکوع میں اجازت دی گئی کہ ایسے کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے عناصر سے ہرگز دوستی نہ کی جائے جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور مہمات میں شریک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ بھی جائز نہیں۔ مسلمان عورتوں کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ چکا ہے، اسی طرح مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ مشرک بیوی کو آزاد کر دے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مومن خواتین سے اس عہد پر بیعت لے کہ وہ شرک
چوری، زنا، اپنی اولادوں کو قتل اور بدکاری کی تہمت لگانے کا جرم نہیں کریں گی۔ معروف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین دونوں سے بیعت لی تاکہ امت کے لیے جماعت سازی کے حوالے سے ایک مسنون اساس فراہم ہو جائے۔ سورہ صف، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا بیان اس میں موجود ہے۔ رکوع نمبر 1، آیات نمبر 1 سے 9۔ پہلے رکوع میں اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ روش اللہ کو بیزار کرنے والی ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ تمہیں کافروں سے جدا کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کٹھن جد و جہد کرتے رہے اور تم نے محض تسبیح و تحمید ہی کو اعلیٰ نیکی سمجھ رکھا ہے۔ مسلمانوں سے تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ لگا دیں، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ غلبہ دین کی جد و جہد کی ذمہ داری مسلمانوں سے قبل بنی اسرائیل پر عائد کی گئی تھی۔ انہوں نے اس جد و جہد سے اعراض کیا کہ اور پھر اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس مشن کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو وہ سازشوں کے ذریعے غلبہ دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہوں اور دنیا دار مذہبی رہنماؤں کے جبر و استحصال سے انسانوں کو آزاد کرایا اور اللہ کا دیا ہوا عادلانہ دین غالب کر دیا۔ یہ مشن آج بھی زندہ ہے اور اسے پورے عالم میں شرمندہ تعبیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رکوع نمبر 2، آیات نمبر 10 سے 14۔ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا۔ اس رکوع میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت میں دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں روز قیامت جنت کے رہنے والے باغات میں پاکیزہ محل عطا فرمائے گا۔ خلوص سے غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کی کاوشوں کو دنیا میں بھی برابر کرے گا اور غلبہ دین کی منزل حاصل ہوگی۔ جو سعادت مند اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے، اللہ انہیں اپنا مددگار ہونے کے اعزاز سے نوازے گا۔ سورہ جمعہ، اس میں جو ہے حکمت و احکامات جمعہ بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1، آیات نمبر 1 سے 8۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی طریقہ کار بیان ہوا ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حزب اللہ تیار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر محض 21 برس کے عرصے میں دین حق کو غالب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات سے لوگوں کو متوجہ کیا، جو متوجہ ہوئے ان کے دلوں میں قرآن اتار کر ان کا تزکیہ کیا۔ جب ان میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوئی تو انہیں اللہ کے احکامات سکھائے، بعد ازاں احکامات کی حکمت سکھا کر انہیں دین کے لیے ہر قربانی دینے کی خاطر ثابت قدم کر دیا۔ آج ہمیں بھی غلبہ دین کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم سے پہلے یہود پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ توریت پر عمل، اس کے احکامات کی تبلیغ اور نفاذ کے لیے جد و جہد کریں۔ یہود نے دنیا داری کو ترجیح دی اور توریت کے حوالے سے ذمہ داریوں کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے نزدیک ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ بدقسمتی سے آج یہی جرم ہم مسلمانوں کا قرآن کے حوالے سے ہے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2، آیات نمبر 9 سے 11۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن جب اجتماع جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار روک دو اور تیزی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پر عمل سے جو اجر ملے گا وہ کاروبار کے فوائد سے بہتر ہے۔ جد علماء کا فتویٰ ہے کہ جمعے کے روز پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں، جب نماز ختم ہو جائے تو تم دوبارہ سے کاروبار شروع کر سکتے ہو اور اس دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ المنافقون
منافقت کی حقیقت کا بیان موجود ہے اس صورت میں۔ رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 8۔ پہلے رکو میں مرض نفاق کے 4 مدارج بیان کیے گئے۔ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے گریز کے لیے جھوٹے بہانے کرنا، بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، دوسروں کو مال و جان کی قربانی دینے سے روکنا، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں سے دشمنی کرنا۔ دشمنی کی شدت یہ ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے کہا کہ ہم عزت والے مدینہ سے معاذ اللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ جواب دیا گیا کہ عزت اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، جبکہ ذلت اور رسوائی منافقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ مرض نفاق کی ہلاکت خیزی یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا استغفار کریں تب بھی اللہ منافقین کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 9 سے 11۔ منافقت کا سبب ہے مال اور اولاد کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ کے احکامات سے غافل کر دے۔ حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھے اور اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس معاملے میں تاخیر کرے اور جب موت کا فرشتہ آ جائے تو التجا کرے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں مال لگاؤں۔ موت کا عالم طاری ہونے کے بعد ایسی التجا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہمیں موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے دین کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ہماری صورت ہے سورہ تغابن۔ اس میں ایمان کی حقیقت کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10۔ پہلے رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے دنیا انسانوں کے لیے استفادے کے لیے بنائی ہے اور اللہ انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا۔ ماضی میں جب یہ حقیقت رسولوں نے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت یہ اعتراض کر کے جھٹلائی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ اللہ نے ان قوموں کو ذلت آمیز سزا دے کر عبرت بنایا۔ ان قوموں کے لیے بڑے عذاب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ وہی روز دراصل ہار اور جیت کا دن ہے۔ ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے اس روز کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے برعکس ایمان نہ لانے والے اس روز ناکام قرار پائیں گے اور جہنم کی ابدی سزا کا سامنا کریں گے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 18۔ دوسرے رکوع میں انسان کے فکر اور طرز عمل پر ایمان کے اثرات کا بیان ہے۔ بندہ مومن وارد ہونے والے حالات کو منجانب اللہ سمجھتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے۔ وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ ان کی خاطر ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے امکانی حد تک بچو، صاحب امر کے ہر ایسے حکم کو مانو اور سنو جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرو، اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے مال خرچ کرو۔ یہ مال اللہ کے ذمہ قرض ہے جو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سورہ طلاق کے حوالے سے ہدایت کا بیان ہے اس صورت میں۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 7۔ پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کے انعامات کا بیان ہے۔ گھر کے جملہ معاملات کی اصل روح تقویٰ یعنی خدا خوفی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکال دیتا ہے، اسے وہاں سے رزق اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہ ہو، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے
نہ صرف اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے شاندار اجر سے نوازتا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 8 سے 12۔ ماضی میں سرکش قوموں کی اللہ نے شدید پکڑ کی اور آخرت میں بھی انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص طور پر خاندانی معاملات کے میں اللہ کی اطاعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم اہل پاکستان کی اس حوالے سے بہت بڑی محرومی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آئلی قوانین شریعت کے مطابق تھے۔ ہندوستان میں آج بھی ایسا ہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 1962 میں ان قوانین کو تبدیل کر کے غیر اسلامی بنا دیا گیا۔ ہم پر اللہ کے عذابوں کا تسلسل اسی نافرمانی کی سزا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ہدایت آیات قرآنی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے، یعنی جو بھی ہدایت ہے وہ آیات قرآنی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے، اور ہم ہدایت قرآنی کو سمجھنے کے لیے ارشادات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ سورہ تحریم، جس میں خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات ہیں، آئیے اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 7 تک۔ پہلے رکوع میں شوہر، بیوی اور سربراہ خاندان کو خاندانی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئیں۔ شوہر کو تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کی محبت میں اتنا مغلوب نہ ہو کہ اسے خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات ہی کا پاس نہ کرے۔ بیوی کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اس کی اطاعت کرے۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرے، وہیں ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنی ذات کو ایک نمونہ بنائے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو ان جرائم سے بچنے کی تلقین کرے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 8 سے 12۔ اس رکوع میں مومنوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، بالکل خالص توبہ۔ خالص توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر سچی ندامت ہو، عہد کیا جائے کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے یا اس سے معافی مانگ لی جائے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی معافی حاصل کی جائے۔ اپنی جان کو اللہ کی بندگی میں ایسے کھپا دیا جائے جیسے کہ اس نے گناہوں میں ملوث ہو کر خوب لذت حاصل کی تھی۔ مزید ارشاد ہوا کہ دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع کیا گیا ہے، البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہ ہوگی، وہ زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے، گویا اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جنتی ہیں، جبکہ ان دونوں کی بیویاں جہنمی۔ فرعون بدبخت جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جنت میں، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، یہ سب جنت میں ہوں گے۔ یہاں پر 28ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ تمام صورتوں کی مختصر خلاصے سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 28